اگر تو آپ کو ساری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل ایس کے سعودر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ہاں میں سے تشریف رکھو تو سام درود پاک حضور دی شان تے ایک قطع سماعت فرماؤ یہ علماء دی نظر پیش کرے ساں جو محبت دے حق ادا تھیندے پے سبحان اللہ۔ بندہ نہ چیز کو لکھن دا شرف حاصل تھے آج تو 20 سال پہلے محبت دے حق ادا تھیندے پے نہ ایک دوسرے تو سہیں جدا تھیندے پے ظفر سب خزانے منے دو خدا دے پر نبی سے دے ہتھوں عطا تھیندے پے سبحان اللہ۔ ظفر سب خزانے منے دو خدا دے پر نبی سے دے ہتھوں عطا تھیندے پے ہر عاشق یار دے دیکھن دی سکھ دل وچ رکھ تے جیندا پے ہر عاشق یار دے دیکھن دی سکھ دل وچ رکھ تے جیندا پے اساں قائل حضور دے نور دے ہائے جہے نور دا چرچا تھیندا پے کر سنت ادا جبریل ہدے اے اجر عظیم لکھیدا پے کائنات دے ظفر محسن دا نہیں رات میلاد منیدا پے یا ایک بات سماعت فرمے سو اگر لفظ نے توجہ آئی تا جہدی زلف بلائل جا رب اکبر قرآن اس قسمہ چاہیے تھے جہدی زلف بلائل جا رب اکبر قرآن اس قسمہ چاہیے تھے جہدے نور تو روشن جگ سارا جگ سارے کو برمائی لے تھے ساکو ناز نزاکت والے دا زیادہ بخشش دا فرمائی دے تھے کونین دے ظفر مقصد دا رب خود میلاد منائی دے تھے سبحان اللہ۔ یہ ہے بان سماعت فرماؤ جو سیندے رخ محتاب دا شرف ملے گریے خوش تھی موتی نی تھی گے کچھ روکتے گلس دا پھرم چوہا کچھ ہوں تھی گے کچھ ہی تھی گے جدے شرم تو شمس کمالی جھک گے وقت سہنو فرش نشی تھی گے پہلے ظفر رات اندھاری رہی صحیح قدم نکل خود نہیں تھی گے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ صحیح یاد مانی جندے جگ روشن کیا ہے جندے نور تو قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین جگ روشن کیا ہے جندے نور تو نور والے دے ہر جا نظارے دیکھو جندی کملی دے سائے تلے کل جہاں نے حسین دے سہارے دیکھو تے بار امت آجے نبی چاہتی آئے تاج شد شفاعت دا صحیح پاتی آئے تے گناہگاراں دی بخشش دی کیتی صدا ہن امتی نبی صحیح کو پیارے دیکھو جگ روشن تھیا ہے جدے نور تو نور والے دے ہر جا نظارے دیکھو تے ساری خلقت تو سونا حبیب خدا ساری خلقت تو سونا حبیب خدا ویس بشری وٹا آیا ہے مصطفیٰ کیونکہ کونین مل ہے رب الاولا یار اپنے دلے اٹھے اشارے دیکھو جگ روشن کیا ہے جدے نور تو نور والے دے ہر جا نظارے دیکھو کہ جدہ منکر نبی دا علم تو یہاں جو ہے دوستو جمیں علماء ساڑھے کو لیتا حاضری دے گئے نا ایمیں اساں دور دراز دے علاقے حاضریاں دینوں اکرام سے بیٹھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگو تاوی کرم کرے جدہ منکر نبی دا علم تو یہاں ان کی مٹھی اندر ہر پتھر دو یہاں پڑھن پائے گے پتھر بھی سلے آلا پڑھن پائے گے پتھر بھی سلے آلا منہ منکر دے جندرے ایمانے دیکھو جگ روشن کیا ہے جندے نور تو نور والے دے ہر جا نظارے دیکھو سبحان اللہ۔ آخری شیر میں تواری نظر کرے ساں جو جنہیں زلفیں دی قرآن وچ طاعت ہے جنہیں زلفیں دی قرآن وچ طاعت ہے انہیں زلفیں کنوں جوڑی رب رات ہے یہ روشن ظفر سیدھے مکھڑے کنوں یہ روشن ظفر سیدھے مکھڑے کنوں سج روشن اتے چاندر تارے دیکھو جگ روشن کیا ہے جندے نور تو نور والے دے ہر جہاں نظارے دیکھو جندی کملی دے سائے تلے کل جہاں نے کو سین دے سہارے دیکھو
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد رسول اللہ۔ بڑی شاد ماں ہے یہ امت تمہاری، بڑی شاد ماں ہے یہ امت تمہاری، سرے حشر ہوگی شفاعت تمہاری۔ خدا نے خدا جانے کس وقت کھینچا یہ نقشہ تمہارا یہ صورت تمہاری۔ ہوا عرش پر شور صلی علی کا، ہوئی فرش پر جب ولادت تمہاری۔ خدا بخش دے گا انہیں روز محشر جدھر اٹھ گئی چشم رحمت تمہاری۔ خدا کا یہ احسان بے شک بڑا ہے کہ ہے میرے دل میں محبت تمہاری۔ حضرات محترم، آپ کو معلوم ہے کافی دیر تو محفل جاری و ساری ہے، اور یہ محفل توالد میرے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک دی محفل ہے۔ کن کھول کے دل والے کن بھی تے ایک کن بھی سماعت فرماؤ۔ سب تو مین چیز ہے ادب۔ مین چیز کیا ہے؟ ادب۔ یہ اگر اساڑے اندر ادب ہے ول میں سمجھو کہ اساں کامیاب ہیں۔ کہ بزرگہ فرمائے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ سمجھ آنی پہ اپنی ذکر کی محفل ہے تساں بیٹھے ہوئے، میں تو کوئی نہیں آسنا تساں اونچا پڑھو تو میں اونچا پڑھتا میں اونچا پڑھنا جنہا دل کرے سبحان اللہ آکھو جنہا کرے نہ آکھو، لیکن ادب ضرور رکھو۔ باہوئی ادب نال آواز بھی اتنی کرو سبحان اللہ کو ایدی زور چیخو تے چلاؤ نہ چیخو چلاؤ ہی نہ، کیونکہ اے ادب کی محفل ہے، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ دی محفل ہے۔ ان دے اندر جتنا اسا با ادب تھی کہ باسو اتنا زیادہ ساری خالی جوڑی بڑی سی۔ اتنا اسا کچھ گھننا آنے ہیں دیمن نہیں آنے۔ سمجھ آنی بھی وقت معلوم ہے آج تو کئی سال تھی گئے یہ محفل دی صدارت میرے وڈے بھائی حضرت پیر سید جعفر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پرویندے رہ گئے عرب دا حکم ایک محفل تو دوسری محفل دوسری محفل تو تیسری محفل چوتھی محفل دے آنے میں جلے حکم مالک دا آئے آپ اڑے تیاری چکی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس وقت میرے صبر بھی دے گئے، خصوصاً میری اماں حضور کو۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کرے دا بیان اسا کو چاہیے یہ محفل کے اندر ایک رسم باوضو کے گیا اور سونے تو سونے کپڑے تو آ کے یہ کتنی توفیق ہے، خوشبو لا کے خوشی اتنی مناؤں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمیدن ساری تیریاں خوشیاں ایک پاسے پر اے آقا علیہ السلام دی آمد کی خوشی ہے پاسے، کیونکہ ان صدقے یہ خوشی دا صدقہ تے کو خوشی ملی ہے، پتر سے میں خوشی ملی ہے، اولاد سے میں خوشی ملی ہے، صورت سے میں خوشی ملی ہے، دستار سے میں خوشی ملی ہے، داڑھی مبارک سے میں خوشی ملی ہے۔ تیری ساری عزت حضور دی عزت دا صدقہ ہے، اور عزت والے دی جب تک عزت نہ کرے سے تو پیسے کہنا پیسے کا دل وہ عزت والے دی
کیونکہ اللہ قرآن نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ واسطے عزت ہے، اللہ دے رسول واسطے عزت ہے اور مومنین واسطے۔ سمجھ آ دی گئی؟ نہ بچو بسو تساں نہ میں بسا، یہ سیدھے سیدھے میٹھا میٹھا گالی سنو دل دے وچ ملاؤ، کتنا ملاؤ دل دے وچ۔ سارے لیٹ کام کر۔ حضرات محترم، اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، ایمان والو اپنی آوازاں فوق صوت النبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو اونچیاں نہ کرو، اور جی میں ایک دوسرے کے سامنے چیخ دے اور چلا دے ہو، میں میرے محبوب کے سامنے نہ چیخو نہ چلاؤ، نہ اگر تساں میں کیتا ان تحبط اعمالکم، تہاڈے جڑے عمل ہیں اے میں کھس گئے۔ کیا فرمان ہے؟ اللہ دا فرمان ہے، کیا کرے سن خس انسان وانتم لا تشعرون، اور تہاں کو پتہ تک بھی کہنا راسی۔ توجہ فرماؤ، ہن اساڈی خوش بختی ہے کہ اساں ذکر دی محفل وچ بیٹھے ہیں اور یہ رات دے پہر بیٹھے ہیں، یہ وقت نیندر دا ٹائم، آرام دا ٹائم، لیکن خوشی ایک ہے سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد پاک دی محفل اساں آئے ہیں۔ اور اساں اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے سارے ذکر دی محفل وچ خود سرکار تشریف لے۔ سبحان اللہ۔ کرم فرماویں تا مہربانی کریں تشریف لے نہ دیں، ورنہ روزے مبارک کی تو نظر رکھتی بیٹھے۔ آج یہ ذکر کی محفل میرے غلام لارڈ جنوبی والے ایک کمیٹی سارے رل کے ذکر کی محفل سجائی بیٹھے ہیں، سمجھ آنی بھی۔ اگر آپ تشریف لینا ملتے سارے ادب دا ایو حال ہوئے کہ اساں دے پاسو گھن بس ان تحبط اعمالکم، اللہ فرمائے تواڈے عمل خس گئے تھا، اور سب کوئی محفل اتنا با ادب تھی کہ پاؤنا چاہیے کہ اساں دیوں نہ گھن کے پہ تسیج نہ منجے۔ خاص کر تواڈے علاقے دے اکثر حضرات مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ دے اندر آنے، کوئی مدینہ شریف راندے، کوئی مکہ پاک راندے، کوئی جدہ پاک راندے، ایویں ہے نا جیڑے ویلے بھی سر زمین دے جتنا راندے بندہ وہ کوشش کرے اپنی آواز اونچی نہ کرے، اپنی آواز اونچی نہ کرے۔ جے اگر آواز اونچی تھی پئی اللہ دے فرمان دی اللہ اکبر نافرمانی تھی ویسی، اللہ دے حکم دی نافرمانی تھی سی، بل کیا سی ویسی ان تحبط اعمالکم دوتے عمل تھی ویسی، عمل جڑے ہیں وہ ضبط تھی ویسن، وہ خسید ویسن، وانتم لا تشعرون تکوین رسول۔ اچھا جنہوں نے آیات کریمہ نازل تھیں حضور دے صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی قوت سماعت کمزور ہے اور آواز بھاری ہے، باقی کافی اقوال ہیں کی آیت کے مطابق، کی شان نزول کے مطابق۔ حضرت ثابت بن قیس نے جلے آیات کریمہ سنی ہے، قوت سماعت کمزور کے دی ہوگا اندر اچھا بولنا پوندے، اچھا بولنا پوندے۔ تساں سب خوش نصیب ہیں ذکر دی محفل وچ بیٹھے ہیں، ملازم بھائی نے اعلانات کریں تو کو سب کو سدے، ماسٹر قاسم صاحب نے، باقی ساری جتنی بھی کابینہ ہے سب کو دعوت دیتی ہے، سب حضور دے ذکر دی محفل وچ بیٹھے ہیں، کوئی بڑی خوش نصیبی کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرماؤ، آپ
دے نال یعنی قوت سماعت جو کمزور ہے اچھا بولنا پوندا ہے آپ نے گمان کیتا میری وجہ نال باقی لوگوں دی آواز اچھی تھی ویندی لہذا میرے عمل تا ضبط ہو گئے میں تے تباہ و برباد ہو گیا میں تباہ و برباد ہو گیا ساری کیتی کرتے ختم آپ کنارہ کر گئے اپنے گھر اپنے آپ کو بند کر گئے اپنے گھر دے اندر رو دے اللہ تعالیٰ کی معافی بیٹھے من دے کچھ عرصہ حضور علیہ السلام دی بات بیٹھنی آتے دیوار دو چار آپ علیہ السلام نے آپ دے ہمسائے کو پوچھا ہو کیوں نہیں حاضر کی جاتے نہ دی حاضری دا سبب نہ ہونے دا سبب کیا ہے کیوں نہیں پہنچ دے انہاں عرض کی تھی آپ نے فرمایا ونجو ثابت کو میرے کول ساتا کیا چلے تقدیر تو کچھ سمجھ نہیں ہے ونجو میرے غلام کو میرے کول سانا ہو میرے کول گھن نہ ہو تجرلے پیغام گے آپ دے کول اللہ اکبر جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا حجی صدیق صاحب خصوصی توجہ انہیں پتہ ہے والن آسرائی لگے بیٹھے ہیں کوئی نہیں گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پہیاں سب پیڑا انہوں کیا کریں محمد بخشا سونف جمعین ہریڑا اگر تو کو ساری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل ایس کے سعودر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں